سبھی کرام بزرگوں دوستوں، آج کا دن تاریخ میں کوئی لکھا چھپا نہیں ہے۔ تمام کشمیری اور غیر کشمیری بھی اس دن کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ شہید کشمیر جناب حضرت مقبول بٹ نے جس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ صرف اور صرف کشمیری عوام کے لیے، ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج بھی اگر آپ، میں پچھلی دفعہ جب برسہ کی برسی ہوئی تھی تو میں نے پھر بھی کہا تھا کہ ان کی آپ بچوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اگر فائدہ اٹھایا ہوتا تو آج وہ بھی محلوں میں بیٹھے ہوتے، کروڑوں کا فائدہ اٹھایا ہوتا انہوں نے۔ تو میں اپنی وہ تقریر تو لمبی نہیں کروں گا کیونکہ بہت ساتھی ہیں یہاں پر، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور ہم جناب مقبول بٹ سلیح صاحب کے جو فرزند یہاں موجود ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو میں بحیثیت شاعر اپنی فیلنگز لکھتا ہوں، جو محسوس کرتا ہوں میں لکھتا ہوں۔ تو ویسے تو آج میں نے جب صبح ماجد میر صاحب نے مجھے رات کو فون کیا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، due to my commitments becomes working, so I'll try my best to participate in this gathering, being as a Kashmiri. تو پھر میں نے جو صبح میں بہت سی چیزیں میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ آپ کی سامنے رکھوں گا، یہ پڑھوں گا، وہ پڑھوں گا، لیکن کیونکہ ٹائم کی قلت بھی ہوتی ہے تو پھر میں اتنا وہ نہیں کر سکتے، اظہار نہیں کر سکتے۔ میں سب سے پہلے یہ میں نے لکھا تھا 2008 میں، میرے کشمیر کو خدایا آزاد کرنا، اس کے حق میں قبول میری دعا کرنا، جس طرح کہتے میرے معصوم بھائی، ساتوں آسمانوں سے ان کو بلند دوبارہ کرنا، میرے سینے میں جیسے خنجر پیوست ہے، ان کے زخموں کو بھی شامل میری صدا کرنا، میں خود مٹ جاؤں اس کا غم نہیں، میری دھرتی کی خدایا بقا کرنا، شامل ہے شاہد بھی تمہارے دردوں میں، میرے لوگوں سے، میرے دردی کے لوگوں سے یہی التجا کرنا، لاکھوں ماؤں بہنوں کے چراغ بجھ گئے، ظالموں کہیں ایسا نہ کوئی کربلا کرنا، اے شہید کی ماں تم میری سر آنکھوں پر، اے شہید کی ماں تم میری سر آنکھوں پر، میرا ایمان یہ کہتا ہے تجھ سے حیا کرنا، جب بھی تم پکارو مدد کو خدا کی، فقط آسمان کی طرف ایک نگاہ کرنا، میرے کشمیر کو خدایا آزاد کرنا، اس کے حق میں قبول میری دعا کرنا۔ اور اصل میں مجھے تو شروع تو ہم باری تعالیٰ سے کرنا چاہیے تھا، لیکن حضرت نے ماشاءاللہ جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو پھر اس کے بعد تو اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو یہ میں نے لکھا تھا یہ ترانہ، اس کو ریکارڈ بھی کرایا، یہ یوٹیوب پر بھی چلتا ہے، 50,000 آدمی نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کو میں ترنم میں پڑھوں گا۔ میرے کشمیر میری جان ہے تو، میرا دین میرا ایمان ہے تو، میرے کشمیر میری جان ہے تو، میرا دین میرا ایمان ہے تو، میرے لیے تو میرے وطن، دنیا میں پہچان ہے تو، جتنے بھی ملک ہے دنیا میں، جتنے بھی ملک ہے دنیا میں، سب ملکوں کا سلطان ہے تو، میرے کشمیر میری جان ہے تو، میرا دین میرا ایمان ہے تو۔
جموں لداخ کشمیر ہے تو، گلگت اور بلتستان ہے تو، جموں لداخ کشمیر ہے تو، جموں لداخ کشمیر ہے تو، گلگت اور بلتستان ہے تو، میرے کشمیر میری جان ہے تو، میرا دین میرا ایمان ہے تو۔ میں جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب سے گزارش کروں کہ اگر وہ مجھے تھوڑا 10 منٹ اور دیں تو جی اگر 10 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ پھر میں واٹس ایپ پر ہی کچھ کروں گا کیونکہ میں دیکھا تو بہت کچھ کہ وہ پچھلی دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ مقبول کو ماں نے کہا تھا تو بہت مقبول ہوگا، مقبول کو ماں نے کہا تھا تو بہت مقبول ہوگا، ایک وقت ایسا آیا موت کا طوفان آیا، مشرے راہ تجھ کو بنایا صبحوں کا وہ تارا۔ آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، مقبول بٹ ہمارا، مقبول بٹ تمہارا، اس پاس سے تجھ کو پکارے، اس پاس سے تجھ کو پکارے، دیدار پھر سے کرا جا، محکوموں کا تو سہارا، مقبول بٹ ہمارا، مقبول بٹ تمہارا، تیرا مشن رہے گا جاری، تیرا قافلہ ہو گیا باری، آگے ہے تیری سواری، ایک مانے ہے للکارا، مقبول بٹ ہمارا، مقبول بٹ تمہارا۔ یہ ایک شعر ہے جو نام نہاد حکمرانوں کے لیے لکھا ہے۔ جو ماں سے کرے غداری، جو وطن سے کرے عیاری، جو ماں سے کرے غداری، جو وطن سے کرے عیاری، بھاری ہے اس کا کفارہ، بھاری ہے اس کا کفارہ۔ یہ جو ماں درتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، جو ماں کے ساتھ غداری کرے گا اس کو ماں کبھی بھی وہ بنا نہیں دے گی، جو مرضی کرے وقتی فائدہ ہوگا، 4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ بنا لیں گے، پاکٹ بھر لیں گے، لیکن وہ درتی ماں جس کا حق ہے وہ کبھی آپ کو اپنی گوشت میں کبھی بنا نہیں دے گی۔ یہ ان کے لیے جو ماں سے کرے غداری، جو وطن سے کرے عیاری، بھاری ہے اس کا کفارہ، مقبول بٹ ہمارا، مقبول بٹ تمہارا۔ آخری میں یہ پڑھوں گا کہ یہ جتنا بھی 1 لاکھ سے زیادہ جو نوجوان شہید ہوئے، کشمیر کے اندر جو ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ریپ ہوا، وہ پوری دنیا اس پہ ان کا سب کھلا ہوا ہے کیا کیا ہوا ہے کشمیر میں۔ لیکن ان تمام قربانی کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے جو ہزار کی ہے خزاں کے بعد باہر بھی آتی ہے، تو وہ ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی 84,471 مربع میل وہ جو اس کی صدیوں پرانی تاریخ ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ ابھریں گے۔ کشمیری جو ہے نا وہ دل کے سچے ہیں، قول کے پکے ہیں۔ تو مجھے
میں جب کشمیر گیا 4-5 سال پہلے بات ہے تو میرے گھر میں ایک انگور کی بیل لگی ہوئی تھی، تو اس پہ جب پھول کھلے تو ایک بلبل نے وہاں پہ مسئلہ بنایا، اس میں انڈے دیے، اس پہ بچہ نکلا، تو میں اس پہ بڑا انسپائر ہوا اس سے. تو میرے خیال دیکھیں کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت جو ہے بدلتا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ بہار آئی بہار آئی، ہر شے کھل اٹھی، ہر شجر ہر کلی مسکرائی، بہار آئی. نئی کوپلوں نے ہے سر اٹھایا، معصوم کلیوں نے گلستان کو مہکایا، ہر زبان سے یہی صدا آئی، بہار آئی، ہر شجر ہر کلی مسکرائی، بہار آئی. یہ قدرت کی ساری کاریگری ہے، جو سوکھی تھی کیاری اب کتنی ہری ہے، گلاب کی کلی سے مجھ کو حیا آئی، بہار آئی بہار آئی. انشاءاللہ تعالیٰ بیشی پر ختم کروں گا. تو آپ سننے کا، اپریشیٹ کرنے کا بہت شکریہ. فی امان اللہ.